السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج وزیراعظم صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ایک بڑا اعلان کر دیا وزیراعظم نے۔ فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے اور پاکستان کے نوجوانوں سے کہا ہے کہ آپ باہر نکلیں، سڑکوں پر آئیں اور احتجاج کریں، پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے۔ یہ بھی وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آؤں گا، تمام اراکین آئیں گے اور پوری دنیا کو میں دکھاؤں گا کہ میں کس طرح انہیں شکست دیتا ہوں۔ بہت بڑا آج انہوں نے یہ اعلان کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو غدار ہیں، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، کس قانون کے تحت ان کو کیا کرنا چاہیے، آج رات میں ایکشن کا فیصلہ لوں گا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے اپنے جو لیگل ٹیم ہے، آئینی ماہرین ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے، اور ایک فیصلہ کن انداز میں آج عمران خان صاحب آئے ہیں، سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ سارا دن جو میٹنگز ہوتی رہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ میسیجز گئے اور آئے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کی ضمانت اور حمزہ شہباز کی ضمانت کینسل کروانے کے لیے بھی کارروائی کی گئی، قانونی طور پر درخواست دی گئی، جس کے نوٹس ہو گئے ہیں اور منڈے کو اس کا وہ فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب جو پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی جو وزارت کا معاملہ ہے، صوبہ پنجاب کی مقابلہ حمزہ شہباز سے ہے، پی ٹی آئی ہے ایک طرف، مسلم لیگ نون ہے دوسری طرف، اور پھر جو منحرفین ہیں دونوں جماعتوں کے، جہانگیر ترین گروپ ہے، سپلٹ ہوا جہانگیر ترین گروپ میں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے، کیونکہ وہاں پر نواز شریف اور اسحاق ڈار سے جہانگیر ترین کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے، سارا میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں۔ کل پنجاب اسمبلی میں بھی ووٹنگ ہوگی لاہور میں، اور قومی اسمبلی میں بھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ لاہور میں پرویز الہی صاحب کا چناؤ ہوگا، اور یہاں پر دیکھا جائے گا کہ عدم اعتماد کا معاملہ کیسے جاتا ہے۔ شہر میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اطلاع دے دوں، ہر طرف کنٹینر ہے۔ کل جو میٹرو سروس ہے پنڈی اسلام آباد کے بیچ، وہ بھی بند ہوگی، اور جو بھی آئے گا اس کی سخت چیکنگ کی جائے گی۔ لیکن وزیر اعظم نے آج یہ کال دے دی ہے، نوجوانوں سے کہا ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن پرامن احتجاج کریں، توڑ پھوڑ نہیں، یہ پاکستانی املاک ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی فوج پر تنقید نہ کریں۔ بہت امپورٹنٹ میسج خان کا۔ خان اس وقت بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو زخم ہے ان پر مرہم رکھ دیا جائے، جو کٹا ہوا ڈیوائیڈڈ پاکستان ہے اس کو جوڑ دیا جائے۔ سوشل میڈیا پر ہمارے بہت سارے دوست، سم ٹائمز ان کے کوسچن بڑے جینون ہوتے ہیں، وہ پاکستان کی فوج پر تنقید کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فوج پر تنقید نہ کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، اور اس پر کسی طریقے سے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک عزم ہے آج خان کا کہ میں پوری پاکستانی قوم کو دکھاؤں گا، ثابت کروں گا کہ میں ان کو شکست دے سکتا ہوں، اور کل میں شکست دوں گا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ شکست کیسے ہوگی؟ 3-4 آپشنز تو بڑی قانونی اور آئینی ہیں کہ جو ووٹ ہے ان کا تحریک انصاف کے کارکن ممبرز کا، وہ اسپیکر جو ہیں رولنگ دے سکتے ہیں کہ بالکل ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ میرے پاس ریفرنس آ چکا ہے پارٹی پریزیڈنٹ کی طرف سے، اور یہ ڈیفیکشن کر گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہاں پر ایک کوشش ہوگی، آج رات بھی کوشش ہو رہی ہے، رابطے ہو رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اتحادیوں کے جو گروپ ہیں ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم واقعی کسی سازش کا نشانہ بننے جا رہے ہیں، کیونکہ پیسے لیڈران نے پکڑے ہیں، مال لیڈران نے پکڑا ہے، اور اس وقت جو اتحادی ایم این گروپ جو ہے، کوئی بھی گروپ پورا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح جہانگیر ترین گروپ ہے، اس کے کچھ اراکین پرویز الہی کے ساتھ ہیں، کچھ حمزہ شہباز کی طرف جا رہے ہیں۔ چینا گروپ پورے کا پورا پرویز الہی صاحب کے ساتھ آ گیا۔ علیم خان کے ساتھ 1 یا 2 بندے ہیں، ان کے ساتھ کوئی پورا گروپ نہیں، لیکن توقع یہی کی جا رہی ہے کہ وہ بھی کل کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ان کی سبکی ہو۔ ادھر قومی اسمبلی میں جو اتحادی ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے اندر ڈویژن ہے۔ جی ڈی پی جو ہے، جی ڈی اے جو ہے، وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ جو مسلم لیگ کاف مکمل طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے،
اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ طارق بشیر چیمہ بھی جو ہیں وہ فیصلہ اپنا تبدیل کریں گے، اس لیے کہ ان کے بھائی کا اور دوسرے ان کے ساتھیوں کی طرف سے بہت پریشر ہے۔ تو کل وزیر اعظم صاحب مکمل وہ کل آئیں گے، تقریر کریں گے، اور وہاں پر آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ میں نے میدان کھلا چھوڑ دیا اور اپوزیشن کو یہ موقع ملے کہ وہ دیکھیں وہ بھاگ گیا، ڈر کے بھاگ گیا۔ خان اسمبلی میں موجود ہوگا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوگا، جو منحرفین ہیں، جو دوسری طرف چلے گئے ہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کو دکھایا جائے گا کہ جناب یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، پھر ٹیلی ویژن پر یہ چیز آ رہی ہوگی، پوری قوم کو وہ چہرے دکھائے جائیں گے۔ اسی طرح اپوزیشن کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور ایک بھرپور مقابلہ کرنے جا رہا ہے خان، اور نوجوانوں سے اس نے کہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں، آپ احتجاج کریں، بالکل اسی طرح جیسے طیب اردوان کی حمایت میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، اور امریکہ سے ہونے والی ایک جو سازش تھی، گولان کی جو سازش تھی، جس کے ذریعے کچھ لوگوں کو انہوں نے استعمال کر کے وہاں پر طیب اردوان کا تختہ الٹنے کی امریکہ نے کوشش کی تھی، لیکن ترکی کے عوام نے اس کو ناکام بنا دیا تھا۔ ہم سب نے ٹیلی ویژن پر وہ امیجز دیکھے تھے۔ آج خان نوجوانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ باہر نکلو اور احتجاج کرو، لیکن پرامن، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا آج خان نے کہ بالکل آپ نے جو پاکستان کی فوج ہے اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آپ نے بات نہیں کرنی، یہ ہماری فوج ہے، اور جو پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو ناکام بنانا ہے۔ بڑی ایک آزمائش کا دن ہے، اور اس وقت اسلام آباد میں ہر طرف جو ہے یہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ایک عجیب سا ماحول ہے۔ کل ایک فیصلہ کن دن ہے پاکستانیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، آپ کے لیے۔ اور آج جو وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی ہے، اس نے خون کو گرما دیا نوجوانوں کو۔ ہمیں جو میسیجز مل رہے ہیں، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یقیناً پاکستان کے طول و عرض میں ایک سیلاب ہوگا لوگوں کا، جو امر بالمعروف کے ساتھ کھڑا ہوگا، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہ جو ایک سازش ہے اس کو ناکام بنائے گا۔ پنجاب سے بہت اچھی خبریں ہیں، اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ وزیر اعظم کے نامینی پرویز الہی صاحب وہاں پر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کنگڈم آف شریفز نہیں ہے، یہ کوئی کنگڈم آف شریفستان نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ وہاں پر بن جائے وزیر اعظم اور بیٹا بن جائے وزیر اعلیٰ، اور پھر اس کے ساتھ وہ پاکستانیوں کو بھکاری کہے۔ عمران نے آج جو سوال و جواب کا کیا ہے لوگوں کے ساتھ، اس نے آج خان نے شہباز شریف کو تہس نہس کر دیا، اور ان سے کہا کہ بھکاری تم ہو جو امریکہ سے بھیک مانگ کر یہاں اقتدار کی کوشش کر رہے ہو۔ پاکستانی قوم بھکاری نہیں، ایک غیرت مند قوم ہے، اور اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہیں۔ میں جیسے ہی ہمیں کوئی تازہ ترین ملتی ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن خان کا یہ میسج، باہر نکل آؤ، سڑک پہ نکل آؤ، احتجاج کرو، بتاؤ کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے، اور بتاؤ کہ تم بھکاری نہیں ہو، بتاؤ کہ تم غلام نہیں ہو، بتاؤ کہ تم اس وقت اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ نگہبان۔